آج بھی بندریا اور ان کے ساتھی گہری سوچ میں گم تھے۔ آج انہیں کوئی ایسا کھیل کھیلنا تھا جو انہوں نے کبھی نہ کھیلا ہو، لیکن کافی سوچ بچار کے بعد بھی کوئی نیا کھیل ذہن میں نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد بارش شروع ہو گئی، سب جلدی سے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح ہونے پر بادل چھٹ گئے، سورج کی کرنیں درختوں کو چھونے لگیں، سب جانور دوبارہ سے کسی نئے کھیل کے بارے میں سوچنے لگے۔ بی لومڑی کو ایک جگہ بہت سارے ناریل نظر آئے۔ بی لومڑی جوش میں اٹھی، ناریل کو سر سے ادھر ادھر گھسانے لگی۔ ایک ناریل اڑ کر درخت پر جا کر لگا۔ اتنے میں بی بندریا کو خیال آیا، کیوں نہ ناریل سے ہی کھیلا جائے۔ سب جانوروں نے ناریل پر لات مارنا شروع کر دی۔ جب سب تھک گئے تو انہوں نے اس کھیل کا میچ کرانے کا سوچا۔ میچ کرانے سے پہلے بادشاہ سلامت شیر سے اجازت لینا تھی۔ اس کام کے لیے سب نے بی مرغی کا نام تجویز کیا، جو بہت تمیزدار تھی۔ بادشاہ سلامت سے بھی اجازت مل گئی، سب نے کھیلنے کی تیاری شروع کر دی۔ چیل اور عقاب کا کام تھا کہ وہ تیز آنکھوں سے اچھا سا میدان ڈھونڈیں۔ بندر اور چوہے کا کام تھا کہ وہ گول کے لیے لکڑیاں جمع کریں۔ چیتے اور لومڑی کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ لکڑیوں کو اچھے طریقے سے سنوار کر گول بنائیں۔ باقی جانوروں نے بھی گراؤنڈ بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ شتر مرغ نے امپائر کے فرائض انجام دینے تھے۔ اب سب سامان تیار ہو چکا تھا، صرف کل کا انتظار تھا۔ پھر آخرکار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، صبح ہو گئی۔ 2 ٹیمیں بنائی گئیں، ہر ٹیم 6 کھلاڑیوں پر مشتمل تھی۔ ایک ہاف 15 منٹ کا مقرر کیا گیا۔ یہ میچ ونر 2 اور وکٹری کے 2 کے درمیان تھا۔ ونر 2 کی ٹیم میں چیتا، چیل، کوا، بیل، بکرا اور عقاب تھے۔ دوسری ٹیم میں لومڑی، گیدڑ، زرافہ، مرغا، بطخ اور زیبرا پر مشتمل تھی۔ اب میچ شروع ہو چکا تھا۔ پہلے 5 منٹ میں تو کسی کو کھیلنا ہی نہیں آ رہا تھا۔ زرافے نے اتنی اونچی کک ماری کہ سب جانور دیکھتے رہ گئے۔ پھر عقاب جلدی سے اڑ کر گیند کو لے آیا۔ 6 منٹ میں چیل نے چیتے کو بہت تیز پاس دیا۔ چیتے نے اپنی برق رفتاری دکھائی اور لومڑی کو گراتے ہوئے بہت تیز کک مار کر ونر 2 کی طرف سے گول کی شروعات کی۔ 15 منٹ ختم ہونے تک لومڑی نے بہت کوشش کی، مگر وہ گول بنانے میں ناکام رہی۔ اب دوسرے ہاف کے 12-15 منٹ گزر چکے تھے۔ اب وکٹری 2 کے لیے گول کرنا ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ زرافے نے گیدڑ کو پاس دیا، گیدڑ نے بطخ کی جانب گیند اچھال دی۔ بطخ نے گول کرنے کی کوشش کی، مگر کوے نے عمدہ گول کیپنگ کرتے ہوئے گول بچا لیا۔ اس کے ساتھ میچ کا اختتام ہوا۔ میچ کے مہمان خصوصی جنگل کے بادشاہ شیر نے سب کھلاڑیوں کو انعامات سے نوازا۔